أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تو وہ کہنے لگی، یعنی عزیز مصر کی بیوی اپنے برابر والی عورتوں سے کہنے لگی کہ یہ ہے وہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یقیناً میں نے اس کو گناہ کی طرف پھسلایا اور دعوت دی. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے عصمت اور پاک دامنی ہی اختیار کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جس چیز کا میں اسے حکم دے رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، میرے پروردگار جیل ہی میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر و فریب دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں انجان اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو چنانچہ اس کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان سے گناہ کو اور ان کے مکر و فریب کو ہٹایا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، جب ان لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی جو انہوں نے نشانیاں دیکھیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. ان آیات بینات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مزید عصمت اور پاک دامنی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. اور جب گزشتہ کل کے سبق میں آپ یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو مدعو کیا، دعوت دی اور کھانے کا اہتمام کرایا اور سب کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور پھل دیے. یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کا حکم دیا. جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو انہوں نے دیکھا تو ایسی مرعوب ہو گئیں کہ ان کی چھریاں بجائے پھلوں کے ہاتھوں پر چل گئیں اور ہاتھ ان کے کٹ گئے. چنانچہ اس منظر کو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھا تو وہ اپنی ہم نواح عورتوں کو خطاب کر کے کہنے لگی، یہ ہے وہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ میں نے ہاتھ تو نہیں کاٹے لیکن تم ایسی فریفتہ ہو گئی ہو کہ تم نے عقل ہی اپنی کھو دی اور تمہاری چھریاں تمہارے ہاتھوں پر چل گئیں. اور پھر کہا کہ میں نے اس کو گناہ کی طرف پھسلایا، گناہ کی طرف دعوت دی، لیکن یہ اللہ کا بندہ پاک دامن ہی رہا، یہ گناہ کی طرف اس کا تصور اور خیال بھی نہ گیا.
اور پھر اس نے دھمکی دی کہ اگر اس نے میری مراد کو پورا نہ کیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ اپنی مراد کو پورا کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا کہ کوئی اور الزام اس پر لگا دوں گی جس سے یہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ عورتوں کا ایک مکر یہ بھی ہوتا ہے کہ مردوں کو اور افراد کو پھسلانے میں، بہلانے میں اس قسم کے حربے بھی عورتیں استعمال کیا کرتی ہیں۔ اور یہ سارے تذکرے قرآن میں اس لیے ذکر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہو۔ ہم سب کے ایمان کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ ہم سب کا ایمان محفوظ ہو، اعمال صالحہ محفوظ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے ہم بچیں۔ وہ اعمال جو انسان کے گناہوں کو نقصان دیتے ہیں ان اعمال سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ وہ حرکات جن سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ وہ چیزیں جن سے اس کا پروردگار ناراض ہوتا ہے آدمی ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی طرح سے پاک دامنی اختیار کی اور ان تمام عورتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی نہیں جتلائی بلکہ اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا۔ دو مصیبتیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ ایک مصیبت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں اور عزیز مصر کی بیوی کے یہاں عزت پائیں، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جیل میں جائیں اور جیل کی صعوبتوں کو اور مشقتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کریں۔ جیل کی صعوبتیں، مشقتیں اور تکلیفیں ایسی ہیں کہ جن میں ایمان تو ضائع نہیں ہوتا، ایمان تو بہرحال بچا ہوا ہے، اور جو دوسری مصیبت تھی اس مصیبت میں انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے دو مصیبتیں آ جائیں اور ایک ہلکی ہو ایک زیادہ ہو تو ہلکی مصیبت کو اختیار کر لیا کرو، بڑی والی کو چھوڑ دیا کرو۔ تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت کو ہلکا سمجھا کہ میں جیل برداشت کر لوں لیکن گناہ نہ اختیار کروں، گو کہ گناہ کی لذت وہ عارضی اور بہت مختصر، اور یقیناً اس گناہ کا دورانیہ بھی بہت مختصر، اور اس کے مقابلے میں جیل کی زندگی بہت طویل، 7 سال کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اسی کو اختیار فرمایا، اور نہ صرف اختیار فرمایا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب یہ دو صورتیں میرے سامنے ہیں تو اب میرے لیے اللہ جیل ہی بہتر ہے، مجھے جیل ہی بھجوا دے تاکہ یہاں کی بدنامی سے اور اس قسم کے گناہ سے میں بچ سکوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو درندے نے، چیتے نے اس پر حملہ کیا اور شدید وہ زخمی ہوا اور زخموں سے وہ تڑپ رہا ہے، لیکن زبان پر یہ کلمات ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ اس مصیبت میں گرفتار ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہے، پھر بھی یہ زبان سے کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ درندے نے حملہ کیا، کسی عورت نے میرے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی عورت نے میرے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا، درندے نے حملہ کیا، زخم ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر میرے ایمان پر حملہ ہو جاتا، شیطان حملہ آور ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا، میرے ایمان کا کیا بنتا۔ تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جسمانی تکلیف ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایمانی تکلیف میں گرفتار ہو جاتا، ایمانی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا تو ہمارا کیا بنتا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ، 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، دوسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں جس کا دل اٹکا رہتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے پھر مسجد کی طرف آنے کو بے قرار اور بے تاب ہوتا ہے۔
اسی طرح سے تیسرا وہ آدمی ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہو اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے وہ بچا لے۔ اسی طرح سے وہ دو آدمی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے باہمی محبت کرتے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہوں، ایسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ آدمی جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، اتنا پوشیدہ صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر اور اطلاع بھی نہ ہو، ایسے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک وہ آدمی کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپنے گناہ یاد آ گئے، اور گناہ کو یاد آنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے لیے بھی یہی دعا کی کہ یا اللہ اب یہ عورتیں پہلے تو ایک تھیں، اب تو یہ سب کی سب مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ اس مصیبت سے زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں، جیل کی صعوبتوں کو، مشقتوں کو اور تکلیفوں کو اے اللہ میں برداشت کر لوں گا۔ انہ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، تو پروردگار نے یوسف علیہ السلام کی اس التجا کو سنا اور عورتوں کے مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ پتہ چلا کہ جب انسان گناہ سے بچنے کے ارادے سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو ہی اس فتنے اور گناہ سے مجھے بچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس گناہ سے بچنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جاننے والا ہے کیا مطلب؟ بسا اوقات انسان دعا تو کرتا ہے لیکن اندر دل میں چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دل سے سچا تائب نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ آدمی گناہ کو چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ میری توبہ، اندر دل سے اطمینان نہیں ہوتا، دل سے پھر گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے اور دل کے اندر جو ہے پھر سیاہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے لیے جیل میں جانے کے اسباب پیدا کرنا شروع کیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پھر یعنی عزیز مصر نے، گورنروں نے پھر یہی فیصلہ کیا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اب ان کے لیے جیل میں جانا ہی زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے جیل میں جانے کا انتخاب، بھیجنے کا انتخاب اس لیے کیا کہ چرچا اس بات کا اتنا ہو رہا تھا، ہر جگہ پر موضوع سخن یہی تھا، چمے گویاں جگہ جگہ تھیں، اور عزیز مصر کی بیوی اور اس کے گھرانے کی بدنامی ہو رہی تھی، تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ان کو نظروں سے اوجھل ہی کر دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ کچھ عرصے کے لیے یہ معاملات چھٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ بہرحال حقیقی سبب تو اللہ پاک ہی نے بنایا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ التجا مانگی اور یہ دعا فرمائی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اس پکار کو سنا۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان یکسو ہو کر اللہ پاک سے مانگتا ہے، کسی مصیبت سے خلاصی مانگتا ہے، گناہ سے خلاصی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔